الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين واتل عليهم نبأ إبراهيم تلاوت کریں ان پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی اذ قال لأبيه وقومه جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے ما تعبدون کس کی تم عبادت کرتے ہو قالوا نعبد اصناما وہ لوگ کہنے لگے ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی فنظل لها عاکفین اور ہم دن گزارتے ہیں اسی پر جمتے ہوئے قال هل يسمعونكم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات اذ تدعون جب تم انہیں پکارتے ہو او ينفعونكم او يضرون یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا وہ لوگ کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے كذلك يفعلون وہ اسی طرح کرتے تھے قال أفرأيتم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے ما کنتم تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو انتم وآباؤکم الاقدمون تم نے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد نے
فإنهم عدو لي، بس یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، إلا رب العالمین، سوائے جہان والوں کے پالنے والے کے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے بس وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا پھر وہی زندہ کرے گا مجھے، والذی اطمع ان یغفر لی، اور وہی ہے کہ میں امید لگائے بیٹھا ہوں اس بات کی کہ وہ بخش دے گا میرے لیے خطیئتی یوم الدین، میرے گناہوں کو قیامت کے دن، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ ما قبل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ فرعون جس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون نے بھی اپنے کارندے بھیجے اور لوگوں کو جمع کیا کہ ان کا پیچھا کر کے انہیں اب سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جب وہ نکلے سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو ختم کر دیں گے، لیکن واقعہ الٹا ہوا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں ان باغوں سے، ان نعمتوں والے مقامات سے ہم نے انہیں نکالا، اور دن چڑھتے یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیچھے لگ گئے۔ لیکن جب آمنے سامنے ہوئے دونوں جماعتیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو بس پکڑے جانے والے ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو دریا پر ماریں، بس جب جیسے مارا تو وہ پھٹ پڑا اور ہر ایک حصہ اس کا ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور دوسرے جو لوگ تھے یعنی فرعون والی جماعت یہ بھی ہم نے اس دریا کے قریب کر دیا، اور پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے کہ اتنے بڑے جابر ظالم کو اللہ رب العزت نے کس طرح ہلاک کیا، تمہارا ہلاک کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پڑھیے ان پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم ستون ہے اس لحاظ سے کہ آپ علیہ السلام نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات اٹھائیں، اس لحاظ سے کہ آپ علیہ السلام کو 2 مرتبہ ہجرتیں کرنی پڑیں، اور ہجرتوں میں بھی انتہائی سخت ایسے مقامات کی طرف ہجرت کرنی پڑی جہاں یعنی کسی لحاظ سے دنیاوی اور انسانی اسباب کسی لحاظ سے بھی میسر نہ تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو محض اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، یہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو کہنے لگے قوم کے لوگ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم دن گزارتے ہیں اسی پر جمتے ہوئے، جمتے دل جو ہے یعنی اعتکاف کر لیتے ہیں، جس طرح اعتکاف میں انسان جمع ہوا رہتا ہے اسی طرح عاکفین اعتکاف کے معنی میں کہ ہم جمع رہتے ہیں انہی کی عبادت پر اور ہر وقت انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا وار کیا کہ جس کا جواب ان کے پاس کسی لحاظ سے نہیں تھا، کہ فرمانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کیا وہ سنتے ہیں تمہاری جب تم انہیں پکارتے ہو؟ معبود تو وہ ہونا چاہیے، جب تم انہیں پکارو تو کم از کم وہ سنے تو۔
تم ایسے بندوں کو پکارتے ہو جنہیں سننے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس بات کا بھی ذکر ہوا شرک فی السمع، کہ اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لا سمیع الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ سننے والا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور ہر ایک کی آنن فانن اور دور قریب ہر چیز ہر شخص جو بھی سمجھے اپنے حساب سے، لیکن سننے والا اس کا ہے۔ تو دوسرا بندے کے سننے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی سنتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ اور دیگر یہاں کے جو مشرکین تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، سب کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم جو انہیں پکارتے ہیں بس انہیں خوش کرنا ہمارا مطلوب ہے۔ در حقیقت اس بات پر وہ غور ہی نہیں کرتے تھے کہ جب وہ پکار رہے ہوتے ہیں تو ان کی اجابت کوئی بھی نہیں کرتا۔ او ینفعونکم او یضرون، کیا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، او یضرون یا نقصان دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی معبود کو پکارا جائے، اس کو اپنی حاجات میں پکارا جائے تو وہ لازمی نفع دیتا ہے۔ کیا تمہارے معبودین بھی نفع دیتے ہیں، یا جو ہے جب تم نہ پکارتے ہو تم اپنے معبودین کو چھوڑ لیتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات نہیں رکھتے ہو، وہ تو ناراض ہوتے ہیں، تو کیا پھر اس وقت وہ تم پر کوئی یعنی نقصان پہنچانے والی کوئی کام کر لیتے ہیں؟ تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ معلوم یہاں سے ہوا لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نقصان دینے والا بھی نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک محض ایک اللہ کی ذات ہی ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا، یہاں سے ان کے اس دعوے کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب میں بل سے اضرار، کہ انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس وجہ یہ ہے کہ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے، کہ وہ اسی طرح کرتے تھے، وہ بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، سجدے نظر و نیاز ان کے سامنے رکھتے تھے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اور یہ مشرکین کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اور آج کا مسلمان جو بعض اپنے دیگر کام بدعات رسومات کی بھی ان کے پاس سب سے بڑی دلیل ان کے پاس یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد پچھلے لوگ بھی اس طرح کرتے رہے، لہٰذا ہم بھی اس طرح کرتے ہیں۔ دین اشخاص کا نام نہیں ہے کہ فلاں شخصیت نے ایسا کام کیا تو وہ ہمارے لیے دین ہے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے کا نام دین ہے۔ دین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے عظیم شخصیت کا کہنے پر بھی مترادف انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آئندہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو دین لے کر آئے اس پر عمل کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں میرے کسی قول کو کسی فعل کو اگر قرآن و سنت کی کسی قرآن کے خلاف یا جو ہے سنت کے خلاف پاؤ تو اسے دیوار پر مارو، یعنی میری بات کو دیوار پہ مارو۔ ایسے اقوال کہنے والے کے متعلق ہم یہ کہیں کہ اس نے دین کو اپنی طرف سے جو ہے وہ بنا لیا ہے، اس طرح 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 کے لوگ الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جتنے بھی بدعات رسومات کرنے والے ہیں ان سب کے لیے یہی بات، ان کے لیے فکر کی بات یہی ہے کہ وہ غور و فکر کریں اس بات میں کہ مجھ میں اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں کوئی فرق نہیں رہا تھا، اور مشرکین نے بھی کہا تھا الفینا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اپنے معبودوں کو ذرا غور سے دیکھا ہے، ما کنتم تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا غور سے دیکھا ہے، انتم و آباؤکم الاقدمون تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، یعنی ذرا سا عقل استعمال کرو، تم نے جن پتھروں کو جو ہے تراشا ہے، ان پتھروں کو تراشنے کے بعد جو ہے ایک شکل و صورت دی ہے، پھر اس کے بعد تم انہیں پکارنے لگ جاتے ہو، ذرا غور و فکر کرو، ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھو۔ اسی طرح آج کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ آج جتنے آستانے ہیں ان آستانوں پر بھی انسان غور و فکر کرے، انسان نے ایسے بنائے ہیں اور انسان پھر سمجھتا ہے کہ جو ہے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، در حقیقت یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ جتنے معبودین جو باطل معبودین ہیں ان سے نفرت کرنا، انہیں چھوڑنا، ان سے بیزاری اختیار کر لینا یہ دین کی اولین شرط ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور یہی چیز اللہ رب العزت نے کلمے میں بھی ذکر کی، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ سب چیزوں کی نفی کر دی، اب ہے تو صرف ایک اللہ ہی ہے۔
جو الوہیت کے صفات کے ساتھ کامل متصف ہے، رب العالمین جو جہان والوں کا رب ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں رب العالمین وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے راہ بتاتا ہے۔ پیدا بھی اللہ نے کیا، راہ بھی وہ اللہ ہی دکھائے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب کوئی شخص یہ ذکر کرے، بعض چیز ہوتی ہیں اس میں اختیار نہیں ہوتا، اور بعض چیزوں میں اللہ رب العزت نے بندوں کو اختیار دیا ہوتا ہے۔ خلق میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو اختیار دیا ہو کہ وہ بھی پیدا کر سکے۔ یہ خلق کا معنی صرف اللہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ اب ہدایت دینا، یہ ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان بھی جستجو کرے اور ضد اور عناد کو ترک کر دے۔ اور کھانا جس طرح انسان کھلائی، یعنی کھانا ہے پینا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے یعنی اختیار میں ہیں، اس میں انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، یعنی وہ کسب کرے گا، جتنی وہ جو ہے اللہ یعنی روزی تلاش کرے گا اتنی اللہ رب العزت اس پر فراوانی کریں گے، لیکن نیت یہی کرے گا کہ دینے والا مجھے صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کا ذکر اپنی طرف نسبت کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف دی، جبکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ مرض کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف اس لیے کی کہ یعنی جب بھی کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اس طور پر کہ مرض اپنی طرف نسبت کی اور شفا کی اللہ کی طرف نسبت کی، اس طور پر کہ جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جو انسان برے اعمال کر لیتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ طور پر جو ہے بیماری دے دیتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی۔ اور پھر بیماری یہی بات نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ کوئی انسان گناہ ہی کرے گا تو وہ بیمار ہوگا، بلکہ یعنی بعض اوقات اللہ آزمانے کے لیے جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ بندے پر جب بیماری آتی ہے، کیا وہ میرا در چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاتا ہے؟ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ صرف یہ عجیب سا نقطہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، ابراہیم علیہ السلام نے مرض کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا دینے کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ صرف یہ نسبتیں ہیں، در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی بات ہے کہ بیماری دینے والا، شفا دینے والا، سب کچھ یہ سارے کام اللہ رب العزت ہی کرنے والے ہیں۔ والذی یمیتنی، وہی اللہ ہے جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ موت بھی اللہ نے دینی ہے، پھر موت بلا تعین ہے، اسی طرح حیات بھی بلا تعین ہے۔ جتنی انسان کی زندگی ہے انسان نہیں سمجھتا کہ کب میں نے مرنا ہے، اسی طرح مرنے کی کیفیت بھی معلوم نہیں، اور دوبارہ قیامت کے متعلق قیامت کے دن اٹھنا یہ بھی انسان کے علم سے باہر ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کب انسان مرے گا، کب انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ والذی اطمع ان یغفر لی، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ اللہ وہی ذات ہے کہ میں جس سے امید لگائے بیٹھا ہوں اس بات کی کہ ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میرے گناہوں کو، یوم الدین، قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی انبیاء کے متعلق یہ الفاظ کہنا کہ بس جو ہے وہ یعنی اس سے گناہ ہوا، تو یہ تو یعنی غلط بات ہے انتہائی، اور بعض علماء کے نزدیک کفر بات ہے، حقیقی بات یہی ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف خطیہ کی نسبت کر رہے ہیں، اس میں یہی بات منقول ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو عام طبقہ گناہ جسے نہیں شمار کرتا، انبیاء علیہم السلام اپنے حق میں اسے بھی گناہ شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انتہائی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر آگے ذکر آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور پھر یہی بات کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے متعلق فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کا جو وعدہ کیا تھا، وہ الا عن موعدۃ وعدھا ایاہ، وہ صرف اور صرف ایک وعدہ کیا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ انہو عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اس سے بیزاری اختیار کر دی، تو اسے بھی گناہ کے ساتھ تعبیر کیا، اور پھر جو ہے یعنی اللہ رب العزت سے معافی بھی طلب کی۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، پڑھیے ان پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے
ما تعبدون کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین تو جواب میں کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور دن گزارتے ہیں اسی پر جمتے ہوئے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون فرمایا کیا وہ سنتے ہیں تمہاری جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون تو فرمایا کہ بل انہوں نے کہنے لگے جواب میں کہ بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم نے دیکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد نے۔ فإنهم عدو لي إلا رب العالمین یقیناً یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ الذي خلقنی فهو يهدين وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذي هو يطعمني ويسقين وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وإذا مرضت فهو يشفين اور جب میں بیمار ہوتا ہوں بس وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذي يميتني ثم يحيين وہی ہے جو مجھے موت دیتا ہے پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذي اطمع ان يغفر لي اور وہی ہے جس سے میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میرے گناہوں کو یوم الدین حساب و کتاب کے دن۔ اللہ